بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں سپارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 96 تک 96 یہاں تک گزشتہ درس میں ترجمہ ہوا تھا۔ یہاں 5ویں سپارے کا 10واں رکوع مکمل ہوتا ہے اور سورہ النساء کا 13واں رکوع مکمل ہوتا ہے۔ آگے سورت کا 14واں رکوع شروع ہوتا ہے اور 5ویں سپارے کا 11واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جن کو فرشتوں نے موت دی، ظالمی انفسہم، اس حالت میں کہ وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، یعنی فرشتوں نے ان کی روحوں کو قبض کیا درا حالے کہ وہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ قالوا فیم کنتم، فرشتوں نے ان سے سوال کیا، ان سے پوچھا کہ تم کس حالت میں تھے، کس شغل میں تھے۔ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، انہوں نے کہا کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ قالوا، فرشتوں نے ان کو جواب دیا، الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور وہ لوٹنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول علماء نے، مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے، لیکن جب ہجرت کا حکم ہوا تو وہ ہجرت انہوں نے نہیں کی، یعنی ہجرت کر سکتے تھے، ان میں قوت طاقت ہجرت کی تھی، لیکن انہوں نے بعض وجہ سے، اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے یا اپنے کاروبار کی وجہ سے، اپنے جائیدادوں کی وجہ سے، کسی وجہ سے انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو ان کی موت کے وقت فرشتوں کے ان کے ساتھ یہ گفتگو اور کلام، یہ بات چیت ہوئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اب مسلمانوں کا مکہ میں رہنا حرام قرار دے دیا گیا کہ کوئی مسلمان مکہ میں نہیں رہتا، سب پر ہجرت فرض قرار دے دی گئی۔ تو اب جو لوگ جن کی مجبوری تھی، مجبوری کی وجہ سے جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، ان کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کی مجبوری نہیں تھی، جو ہجرت کر سکتے تھے، اور استطاعت ہونے کے باوجود، قدرت قوت طاقت ہونے کے باوجود جنہوں نے ہجرت نہیں کی۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، مکہ میں ہی مقیم تھے، تو مکہ والے ان کو زبردستی اس لشکر کے اندر شامل کر کے لے گئے جو بدر کے مقام پر مسلمانوں کا جس سے مقابلہ ہوا، یعنی غزوہ بدر میں مکہ والوں کے اس لشکر کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، اور مکہ والے مجبور کر کے ان کو لے گئے تھے، تو وہاں ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ قتل ہو گئے، تو ان کے متعلق یہ آیت۔ بہرحال مکہ مکرمہ سے ہجرت فرض قرار دی گئی، مکہ میں رہنا حرام قرار دیا گیا۔ اب دیکھیے، مکہ مکرمہ مسجد حرام کے اندر ایک نماز کا ثواب
1,00,000 کے برابر، 1,00,000 کے برابر ایک نماز کا ثواب۔ لیکن ایسا وقت بھی آیا کہ یہاں رہنا ہی مسلمانوں کا حرام قرار دے دیا گیا۔ اب جتنا وقت آدمی وہاں ٹھہرے گا ثواب ہی ثواب ہے، وہاں ٹھہرنا بھی اور پھر وہاں نمازیں پڑھنا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، ہجرت فرض قرار دی گئی، تو جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی وہ جتنا وقت وہاں ٹھہرے وہ سارا ٹائم ان کا گناہ میں شمار ہوا۔ تو اب وجہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ تو وہیں تھا، خانہ کعبہ تو کہیں نہیں چلا گیا تھا، حجر اسود بھی وہیں تھا، حتیم بھی وہیں تھا، میزاب رحمت بھی وہیں تھا، مطاف بھی وہیں تھا، صفا مروہ صحیح کی جگہ بھی ادھر تھی، منی عرفات مزدلفہ سب چیزیں وہیں تھیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا وہاں رہنا حرام قرار دے دیا گیا۔ اور جب مکہ فتح ہو گیا، حضور کی سلطنت کے اندر شامل ہو گیا، اب پھر مسلمانوں کا وہاں رہنا نہ صرف جائز بلکہ ثواب کا باعث بن گیا۔ تو اصل چیز حضور کی نسبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت مضبوط ہو، اور اگر یہ نسبت ختم ہو جائے تو سب چیزیں بیکار۔ تو جس طرح مکہ شریف حضور کی نسبت سے عظمت والا تھا، جب حضور چلے گئے تو وہاں ٹھہرنا مسلمانوں کا حرام قرار دے دیا گیا۔ جب پھر حضور نے مکہ کو فتح کر لیا، پھر وہاں رہنا جائز اور ثواب قرار پایا۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، حضور کی محبت، جب تک یہ نہ ہو اس وقت تک نمازیں، روزے، حج، زکاتیں سب بیکار ہیں۔ جب تک حضور کی نسبت نہ ہو، حضور کی محبت نہ ہو، اس وقت تک یہ ساری چیزیں بے شک ہوں لیکن وہ بیکار ہیں۔ اور یہ چیزیں کارآمد اس وقت ہوں گی جب حضور کی نسبت ہوگی، حضور کی محبت ہوگی۔ اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ وہ اپنے باپ، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ جب تک حضور سب سے زیادہ محبوب، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، رشتہ دار، دوست، مال و دولت، سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نہ ہوں، حضور سے محبت نہ ہو، اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو حضور کی نسبت، حضور کا ادب اور حضور کی محبت یہ جان ایمان ہے۔ اگر یہ نکل جائے، یہ ختم ہو جائے تو وہ ایمان ایک مردہ لاش کی طرح رہ جائے گا، وہ کارآمد نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح مکہ شریف بلا شبہ بڑی عظمت والا ہے، لیکن جب حضور وہاں سے تشریف لے گئے تو مسلمانوں کو کہا نہیں بھئی تم یہاں نہیں ٹھہر سکتے، یہاں نہیں رہ سکتے، تمہارا رہنا یہاں منع ہے، ممنوع، حرام قرار دے دیا گیا۔ اور دوسری بات یہاں ایک اور نقطہ دیکھیے، ان الذین توفاہم الملائکہ، وہ جنہیں فرشتوں نے موت دی، فرشتوں نے جن کی روحیں قبض کی۔ اب زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، زندگی دینے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور موت دینے والی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہے۔
جب چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جب چاہتا ہے موت دے دیتا ہے۔ لیکن یہاں فرمایا کہ فرشتوں نے ان کی روحوں کو قبض کیا، فرشتوں نے ان کو موت دی، چونکہ فرشتے رب ذوالجلال کے حکم سے رب کی دی ہوئی قوت اور طاقت سے روح قبض کرتے ہیں، تو مجازاً اس فعل کو فرشتوں کی طرف منسوب کیا گیا۔ حقیقت میں موت دینے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور چونکہ رب کے حکم سے، رب کی دی ہوئی طاقت سے فرشتے جو ہیں وہ موت دیتے ہیں، اور روح بھی فرشتہ ہی ڈالتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کو 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو ایک فرشتہ آتا ہے، فرشتہ اس کی عمر کو لکھتا ہے، اس کی رزق کو لکھتا ہے، اور پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ تو فرشتہ رب کے اوپر سے جب جو کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ تو فرشتے کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب، زندگی موت اللہ تعالیٰ دینے والا، لیکن فرشتہ جب رب کے حکم سے، رب کی دی ہوئی طاقت سے یہ کام کرتا ہے تو فرشتے کی طرف اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور کے غلام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قوت اور طاقت سے کوئی مدد کرے، مہربانی فرمائیں، اصل میں تو کرم فرمانے والی رب ذوالجلال کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی مدد فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت اور طاقت سے، رب کی عطا کردہ طاقت سے اللہ کے بندے بھی مدد کرتے ہیں۔ تو اگر یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، حضور نے مدد کی، تو بعض لوگ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اب فرشتے، یہی موت حیات اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن فرشتوں کی طرف خود اللہ تعالیٰ نے منسوب کی، اس اصول کے مطابق تو پھر قرآن پاک میں بھی شرک ہے، اور قرآن پاک میں بھی شرک کی تعلیم دی گئی نہیں۔ حقیقت میں زندگی اور موت دینا یہ رب ذوالجلال کا فعل ہے، رب ذوالجلال کی قدرت ہے، لیکن رب کے حکم سے جب فرشتے یہ کام کر رہے ہیں تو فرشتوں کی طرف بھی اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ دیکھیے حضرت مریم کے پاس حضرت جبریل امین آتے ہیں، اور حضرت مریم اپنے علادگی کے کمرے میں عبادت کر رہی ہیں، حضرت جبریل امین انسانی شکل میں ان کے پاس آتے ہیں، ان کو دیکھ کر وہ حیران اور پریشان ہوتی ہیں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، تیرے رب کا فرستادہ ہوں، تیرے رب کا رسول ہوں، لاہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ غلام، ایک بچہ دوں۔ تو بچہ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرم فرماتا ہے، اس کی عطا سے ہوتا ہے، لیکن حضرت جبریل کیا کہتے ہیں کہ لاہب، واحد متکلم کا صیغہ، تاکہ میں دوں تجھے ایک پاکیزہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضرت جبریل امین جب آئے تو اپنی طرف منسوب کیا۔ تو رب کا فعل، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کو جب قوت اور طاقت دیتا ہے تو وہ ان کی طرف بھی منسوب ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فعل کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو بہرحال مکہ شریف کے اندر مسلمانوں کا رہنا حرام قرار دے دیا گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ تو جو لوگ وہاں ٹھہرے جنہوں نے ہجرت نہیں کی، بے شک وہ مومن تھے، کلمہ پڑھتے تھے، سارے کام کرتے ہوں گے، ظاہر بات ہے کہ انہوں نے ایمان قبول کیا، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے اور جو نیکی کے کام کرتے ہوں گے، لیکن ہجرت نہیں کی۔ اس وقت ہجرت اس لیے ضروری سی کہ ایک تو مدینہ منورہ چھوٹی سی بستی تھی اور ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا کافروں کے حملے کا،
تو مسلمانوں پہ لازم تھا کہ وہاں جمع ہوں، ایک جمعیت ہو جائے مسلمانوں کی، تاکہ ایک قوت اور طاقت مسلمانوں کی بن جائے۔ اور مکہ شریف میں رہتے ہوئے چونکہ وہ اپنے دینی فرائض کو صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتے تھے اور ایمان کو خطرات لاحق تھے، تو اس لیے مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا ان کے لیے لازم قرار دیا گیا۔ تو اب وہ مسلمان ہیں، سارے کام مسلمانوں جیسے کرتے ہوں گے، لیکن چونکہ انہوں نے ہجرت نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کی یعنی موت واقع ہوئی تو فرشتوں کے ساتھ ان کا جو مکالمہ ہوا، جو گفتگو بات چیت ہوئی، اس کا یہاں ذکر ہوا۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ جن کو فرشتوں نے موت دی، وفات دی، جن کی روحوں کو قبض کیا اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے کیا کہ ایک فریضے کو چھوڑنے والے تھے۔ اب یاد رکھیے کہ فرض کوئی بھی اگر انسان ترک کرتا ہے یا حرام کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ گناہ ہے، کفر نہیں ہے۔ کسی بھی گناہ کے ارتکاب سے آدمی گناہگار ہوتا ہے، وہ کافر نہیں ہوتا۔ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے، کافر نہیں ہے۔ شراب پینا گناہ ہے، حرام ہے، تو حرام کا اگر کوئی ارتکاب کرتا ہے تو وہ گناہگار ہے، کافر نہیں ہے۔ تو یہ ان کا فعل جو تھا کفر نہیں تھا، یہ ہجرت انہوں نے نہیں کی۔ جس طرح نماز نہ پڑھنا ایک فرض کا ترک ہے، روزہ نہ رکھنا ایک فرض کا چھوڑ رہا آدمی، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ نہیں دے رہا، ایک فرض کو ترک کر رہا ہے، حج کی استطاعت ہے جا سکتا ہے حج نہیں کر رہا، فرض کو چھوڑ رہا۔ تو ایسے ہی ہجرت نہ کرنا، اس سے وہ کافر نہیں ہوئے، مسلمان ہی رہے، لیکن اس فرض کے ترک کی وجہ سے ان پہ یہ سختی ہوئی۔ تو ہو سکتا ہے بے نمازی کو جب موت آئے تو اس سے بھی پوچھا جائے، ہاں بھائی کیوں فرض ترک کیا، روزے کیوں نہیں رکھے، حج کیوں نہیں کیا، زکوٰۃ کیوں نہیں دی، یعنی فرض کے ترک کی وجہ سے ان پہ یہ یعنی سختی ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو فرشتوں نے موت دی اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے، یعنی ایک فرض کو ترک کرنے والے تھے۔ قالوا فیما کنتم، تو فرشتوں نے ان سے کہا تم کس بات میں تھے، کس شغل میں تھے، یعنی تم نے ہجرت کیوں نہیں کی جب تم ہجرت کر سکتے تھے۔ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو انہوں نے عذر کرتے ہوئے کہا کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ اب یہ عذر ان کا قابل قبول اس لیے نہیں تھا کہ یہ بات درست نہیں تھی، وہ اس طرح مجبور نہیں تھے کہ ہجرت نہ کر سکیں، ورنہ مجبوروں کے لیے اگلی آیت میں حکم آ رہا ہے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، یعنی انہوں نے جو ہجرت نہیں کی تھی وہ اس وجہ سے نہیں کی تھی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اپنے کام کاج کاروبار کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اپنی جائیدادوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ تو فرشتوں نے کہا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے، یعنی مکہ کو چھوڑ کے جہاں تم اپنے فرائض کو اپنے دین پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکتے تھے، اس کو چھوڑ کے مدینہ منورہ چلے جاتے اور مسلمانوں کی وہاں طاقت قوت کو زیادہ کرتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور بہت برا وہ ٹھکانہ۔ یعنی یہ اس شدت اور سختی کی، اب یہاں پہ کافروں کے لیے فرمایا گیا نا، وہاں ساتھ تاکید ہوتی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں صرف یہ کہ جہنم، یعنی جہنم میں ان کا جانا اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے ہوگا، کیونکہ اس گناہ کی وجہ سے اگر وہ اس فرض کے منکر نہیں ہے، اگر کسی فرض کا انکار کر دیا جائے، ایک ہے کسی فرض کا ترک کرنا، اس پہ عمل نہ کرنا، اور ایک ہے اس کا انکار کرنا،
دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اپنی سستی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، تو وہ گناہ گار ہے، اور جو انکار کرتا ہے، کہتا ہے نماز ہے ہی نہیں، نماز کیا شے ہے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو فرض کا ترک یعنی چھوڑنا گناہ ہے، اور فرض کا انکار کفر ہے۔ اسی طرح کسی حرام کا ارتکاب کرنا، اس کو حرام سمجھتے ہوئے، یہ گناہ ہے، لیکن اس کی حرمت کا ہی انکار کر دینا کہ شراب حرام ہے ہی نہیں، تو یہ کفر ہوتا ہے۔ تو اگر تو وہ اس چیز کا انکار کرتے تھے کہ ہجرت ضروری نہیں ہے، پھر تو ظاہر بات ہے کہ فرض کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہوئے، تو کافر کے لیے تو جہنم ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی سستی کی وجہ سے انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو رہے تو مسلمان، لیکن فرض کے ترک کی وجہ سے ان پہ یہ شدت اور سختی ہوئی۔ آگے وہ جو واقعتاً جو لوگ مجبور تھے، ہجرت نہیں کر سکتے تھے، ان کے متعلق فرمایا الا المستضعفین، مگر وہ جو کمزور ہیں، یعنی وہ ان لوگوں نے مستضعفین اپنے لیے کہا تھا، لیکن وہ مستضعفین تھے نہیں، مجبور تھے نہیں، وہ کر سکتے تھے، اس لیے ان پر شدت اور سختی ہوئی۔ تو وہ جو مجبور ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ، وہ کوئی رستہ نہیں پاتے، کوئی طریقہ نہیں پاتے، ولا یہتدون سبیلا، اور رستہ بھی نہیں جانتے، یعنی ایسے لوگ جو مکہ میں مسلمان ہوئے لیکن ہجرت پہ قادر نہیں، ہجرت کر نہیں سکتے، مرد ہے، کوئی بیمار ہے، بوڑھا ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، تو ان کے متعلق فرمایا فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا، وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ ان مستضعفین میں سے تھے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس بچے تھے اور ان کی والدہ وہ بھی مسلمان ہو چکی تھی، لیکن وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق مختلف روایات ہیں، حضور کے چچا ہیں، اور جس طرح حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے حضور کی خدمت کی، حضرت عباس نے بھی ہر موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور حمایت کی، لیکن ایمان کے متعلق مختلف روایات ہیں کہ کس وقت وہ ایمان لائے۔ سب سے جو معتبر روایت یہ ہے کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے آ رہے تھے، اس وقت جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے، رستے میں ملاقات ہوئی، حضرت عباس نے اپنے اہل و عیال، اپنا سامان وغیرہ وہ مدینہ شریف بھیج دیا، اور خود لشکر کے اندر شامل ہو کے چلے گئے۔ بہرحال اس سے پہلے بھی کئی روایات ہیں، لیکن سب سے معتبر روایت یہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس، ان کے بیٹے جو تھے اور ان کی والدہ، وہ تو بہرحال ان کی والدہ جو ہیں وہ پہلے مسلمان ہو چکی تھیں، اور یہ ان کے ساتھ، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ان مستضعفین میں سے تھا، میں اور میری والدہ، کہ ہم لوگ مکہ میں تھے اور ہم وہاں سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں، جو کمزور ہیں، مجبور ہیں، مردوں، عورتوں، بچوں میں سے، جو لا یستطیعون حیلۃ، کوئی ہیلہ نہیں پاتے، کوئی چارہ نہیں پاتے، ولا یہتدون سبیلا، اور رستے کی وہ ان کو علم نہیں ہے، فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، یعنی ان پہ ہجرت فرض نہیں ہے۔ جس طرح آپ دیکھیے حج اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا، اور حج فرض اس پہ ہے جس میں استطاعت ہو، جو جا سکتا ہو، خرچہ برداشت کر سکتا ہو۔ تو جس کے پاس اخراجات نہیں ہیں جو وہاں جانے کی، یعنی جتنے اخراجات وغیرہ، اور جو اس کے بعد اپنے اہل و عیال کے لیے جب تک وہ وہاں رہے سارا ساز و سامان نہ ہو، تو اس پہ حج فرض نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ہجرت بھی ان لوگوں پہ فرض تھی جو ہجرت کر سکتے تھے، جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے ان کو مستثنیٰ قرار دیا گیا کہ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ،
قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ وَقَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّٰہ، چونکہ وہ لوگ جو تھے جن کا پہلے ذکر ہوا کہ وہ مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، اور ہجرت نہ کرنے کا سبب اپنے رشتہ داروں کی محبت تھی کہ رشتہ داروں سے، اپنے عزیزوں سے وہ دور نہیں جانا چاہتے تھے، اور اپنے کاروبار سے محبت تھی، کاروبار کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اپنی جائیدادوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّٰہ، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے، ظاہر بات ہے ہجرت کرنے کے لیے وہ یعنی اس کو اپنے عزیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور کاروبار کو چھوڑنا پڑے گا، جائیدادوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نکلے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، تو وہ زمین میں ٹھہرنے کی جگہ اور وسعت پائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں اور عطا فرمائے گا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جو صحابہ کرام مدینہ منورہ تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جائیدادیں بھی عطا فرمائیں، کاروبار بھی عطا فرمائے، سب کچھ عطا فرمایا۔ ہجرت جو ہے مکہ مکرمہ سے یہ 2 مرتبہ ہوئی ہے، پہلے حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ منورہ کی طرف۔ حبشہ کی طرف ہجرت پہلے جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا رہنا کافروں نے تنگ کر دیا، مجبور کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ مکہ سے باہر کہیں اور چلے جائیں جہاں وہ آرام سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ تو عرب کے یعنی مغرب کی جانب سمندر، اور سمندر سے پار ملک یعنی جو افریقہ کا ملک حبشہ تھا، تو کچھ مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور وہ حبشہ چلے گئے، یعنی وہاں سے کشتی پہ سوار ہوتے تھے، سمندر کو عبور کر کے دوسری جانب حبشہ کا ملک تھا تو وہاں چلے گئے۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ قافلہ 12 مردوں اور 4 خواتین پر مشتمل تھا، یعنی ٹوٹل 16 آدمی تھے، 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں۔ یہ وہاں سے ہجرت کی اور چلے گئے۔ اس میں حضرت عثمان بن عفان بھی تھے اور ان کی زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ، یہ حضور کے داماد بھی تھے حضرت عثمان غنی۔ تو یہ دونوں میاں بیوی اس قافلے کے اندر شامل تھے۔ مکہ مکرمہ سے انہوں نے ہجرت کی اور یہ حبشہ کے ملک میں چلے گئے۔ وہاں جا کے یہ لوگ رہنے لگے اور آرام سکون سے اپنی عبادت کرنے لگے۔ کچھ عرصہ گزرا تو ایک افواہ پھیلی۔ افواہ کہتے ہیں ایسی جھوٹی خبر جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو لیکن عام پھیل جائے، سب لوگ کہنے لگے ایسا ہو گیا۔ تو افواہ پھیلی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے۔ اب آج کا دور تو تھا نہیں تھا کہ 1 منٹ میں یعنی ہر جگہ پہ آدمی پتہ لگا لیتا ہے کہ وہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ انہوں نے جب یہ خبر سنی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے تو اب انہوں نے کہا بھئی اپنے ملک سے اتنے دور رہنا، اپنے عزیزوں سے دور رہنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ہم تو اس لیے آئے تھے کہ وہاں دین پہ عمل کرنا مشکل تھا، تو اب جہاں وہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو اب تو واپس اپنے ملک میں وہاں جا کے رہنا چاہیے۔ تو وہ وہاں سے واپس مکہ شریف آ گئے، لیکن جب مکہ شریف پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ خبر جھوٹی تھی، افواہ تھی، درست نہیں تھی۔ مکہ والے تو اسی اپنی ڈگر پہ قائم ہیں۔ اب وہ لوگ جب واپس آئے تو مکہ والوں نے اور ان پہ ظلم و ستم کا انتہا کر دی۔ اب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ تم ہجرت کر جاؤ۔ اب دوسری مرتبہ پھر یعنی ایک قافلہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلا گیا۔ اب یہ قافلہ جو تھا یہ 83 افراد پہ مشتمل تھا، 83۔ اس میں 18 خواتین تھیں اور باقی جو ہیں وہ یعنی مرد تھے۔
تو یہ لوگ مکہ مکرمہ سے پھر مدینہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے اور وہاں جا کے تھے رہنے لگے اور اللہ اللہ کرنے لگے۔ اب مکہ والوں نے کیا کیا؟ مکہ والوں نے جب دیکھا کہ اتنی تعداد میں لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے ہیں اور وہاں وہ آرام سکون سے رہ رہے ہیں، تو کہیں یہ نہ ہو کہ آہستہ آہستہ سب لوگ جو ہجرت کر کے چلے جائیں اور وہاں اپنی جمعیت قائم کریں اور وہاں جتھا قائم کر کے پھر واپس آ کے مکہ پہ وہ حملہ کر کے قبضہ کر لیں۔ تو ابھی سے اس کا کچھ تدارک کرنا چاہیے۔ اب مکہ والوں نے 2 آدمیوں کا ایک وفد بنا کے بھیجا حبشہ کے بادشاہ جس کو نجاشی کہا جاتا تھا اس کی طرف۔ ایک عمر بن عاص تھے، حضرت عمر بن عاص بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں تھے، اور عمارہ بن ولید، یہ 2 یعنی مکہ والوں کے سفیر بن کے وہاں گئے، اور وہاں شاہی دربار بادشاہ جو نجاشی تھا اس کے دربار میں جانے سے پہلے اس کے درباری اس کے وزیروں مشیروں سے ملے، ان کو تحفے تحائف پیش کیے، اور یعنی جس طرح ہوتا ہے کہ پہلے گراؤنڈ ہموار کی جائے، ان سب کو تیار کیا تحفے تحائف دے کے بھئی تم نے ہماری حمایت کرنی ہے، ہم بادشاہ کے پاس جب بات کریں تو تم نے حمایت کرنی کہ ہاں ٹھیک ہے درست ہے، یہ لوگ جو آئے ہیں ان کو اپنے ملک سے نکال دیا جائے۔ اب جب انہوں نے سارے جو ہوم ورک تھا مکمل کر لیا، گراؤنڈ ہموار کر لی، تو اب وہ بادشاہ کے پاس پیش ہوئے، اور بادشاہ کے پاس پیش ہو کے انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں ایک شخص ہے، اس نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے، ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے، ہمارے معبودوں کو وہ برا بھلا کہتا ہے، اور وہاں پہ گھر گھر میں اس نے لڑائی اس طرح یعنی انہوں نے پوری تقریر کر کے کہا کہ کچھ لوگ وہاں سے وہ بھاگ کے آپ کے ملک میں آ کے رہنے لگے تو خطرہ ہے کہ یہاں پر بھی وہ فتنہ و فساد پھیلائیں گے وغیرہ وغیرہ، تو ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ تو درباریوں نے بھی کہا، چونکہ پہلے سے وہ تیار تھے، ان کو تحفے تحائف ملے، انہوں نے کہا بالکل یہ درست کہہ رہے ہیں، یہاں پر بھی فتنہ ہو جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ ان کو وہاں سے اپنے ملک سے نکال دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف کی بات سن کے تو فیصلہ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ فریق ثانی کی بات نہ سنی جائے، ان کو بھی سنا جائے، ان سے بھی پوچھا جائے بھئی کیا معاملہ ہے، پھر کوئی فیصلہ کروں گا۔ چنانچہ یہ جو مہاجرین تھے ان کو پیش کیا گیا، تو ان میں حضرت جعفر طیار تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، حضرت علی کے بھائی تھے، یہ بھی مہاجرین میں شامل تھے۔ مہاجرین نے ان کو اپنا نمائندہ مقرر کیا، تو انہوں نے بادشاہ کے پاس جا کے گفتگو کی، بات چیت کی، بادشاہ نے ان سے سوالات کی، انہوں نے جوابات دیے کہ ہم لوگ جاہل تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا، انہوں نے ہمیں نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا۔ بادشاہ نے ساری باتیں پوچھ کے اس نے کہا بھئی بالکل درست ہے، ان میں اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو اس لیے میں ان کو اپنے ملک سے نہیں نکالوں گا۔ اب وہ ناکام ہو کے واپس آ گئے۔ دوسرے دن انہوں نے ایک اور چال چلی اور بڑی خطرناک، چونکہ نجاشی جو تھا شاہ حبشہ کا بادشاہ، وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اور عیسائی مذہب میں عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں یہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم یا حضرت جبریل امین اور اللہ تبارک، اس طرح ثالث و ثلاثہ، تیسرا یعنی 3 خداؤں میں سے تیسرا، اور کوئی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ابن اللہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ سے کہیں گے کہ پوچھو کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں۔ اب اصل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں وہ تو وہی ہیں جو سارے نبیوں کی ہیں، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد، نہ کوئی اور اس کے ساتھ عبادت کے لائق۔ تو لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد عیسائیت میں یہ تبدیلیاں ہوئیں، اور جو اصل تعلیمات تھیں ان کو بدل کے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا گیا اور 3 خداؤں میں سے تیسرا کہا گیا۔
اب دوسرے دن پھر انہوں نے بادشاہ کے دربار میں آ کے ان کو بلا کے پوچھو بھئی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ کیا کہتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو فکر لائے کوئی کہ اگر ہم صحیح سچی بات جو درست بات کہتے ہیں تو بادشاہ ناراض ہوگا کہ اس کے عقیدے اور مذہب کے خلاف ہے یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ تو اگر ہم کہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تین خداؤں میں سے تیسرے ہیں، تو پھر اتنے دور ہجرت کر کے آنے کا مقصد کیا؟ ایمان کے لیے آئے تھے، اور اگر اس بات پہ ایمان ضائع کر دے یعنی یہ بات کفر ہے۔ تو بڑی پریشانی، بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم حق اور سچ بات جو ہے وہ کہہ دیں گے۔ ٹھیک ہے، بادشاہ اگر نکالتا ہے تو نکال دے، ایمان کے لیے ہی تو ہم نے اپنا ملک چھوڑا تھا، تو جب وہ چھوڑ دیا تو اس کو بھی چھوڑ دیں گے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ جب بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئے تو بادشاہ نے کہا بھئی تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی کہ جن کا لب لباب یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا، مجھے کتاب دی، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بالکل درست ہے یہ بات، یعنی وہ جو عیسائیت میں یہ چیزیں شامل کی گئی ہیں یہ بعد میں لوگوں نے اپنے پاس سے شامل کی ہیں کہ ان کو ابن اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تین خداؤں میں سے ایک خدا کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو تو بدل دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو وہی تھیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کرام نے جس چیز کی تبلیغ کی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے علاوہ، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو پھر وہ لوگ ناکام لوٹے اور یہ لوگ پھر وہیں پہ رہے، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو پھر وہاں سے یہ لوگ آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ کچھ لوگ آہستہ یہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، حتیٰ کہ 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع پر آخری جو ان کا گروپ تھا وہ مہاجرین حبشہ کا، وہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ تو بہرحال یہ ہجرت پہلے یعنی کچھ لوگوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف کی، اور یہ بھی 2 دفعہ ہوئی۔ پہلے تھوڑے لوگ تھے وہ واپس آئے، پھر دوبارہ ہجرت کی، اور پھر وہاں سے وہ یعنی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نکلے گا تو وہ اپنے ٹھہرنے کے لیے اور وسعت اور گنجائش پائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوسری جگہ رہائش بھی دے گا، اور یعنی کھانے پینے کا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو نکلا اپنے گھر سے ہجرت کے ارادے سے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے ارادے سے، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر اس کو پا لیا موت نے، یعنی اس کی موت آ گئی، یعنی رستے میں وہ پہنچ نہیں سکا، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ثابت ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی نیت ارادہ کر کے جب وہ آدمی چل پڑا تو وہ یعنی مدینہ منورہ نہیں پہنچ سکا، لیکن بہرحال چونکہ ارادہ تھا اور ارادے کے مطابق جو وہ کر سکتے تھے وہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ان کا اجر ثابت۔ اس کے بارے میں مفسرین نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کے نام میں بہت اختلاف ہے، بعض نے لکھا ہے جندع بن دمرہ، بعض نے جندب بن دمرہ، بہرحال وہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ تو جب یہ آیت اتری
پیچھے والی جو آیتیں ہیں تو انہوں نے کہا بھئی میں ہجرت کر سکتا ہوں، میرے پاس مال و دولت ہے تو میں جا سکتا ہوں، تو اس لیے اب میں مکہ میں نہیں رہوں گا۔ ان کے بیٹوں نے کہا بھئی آپ اتنے بوڑھے ہیں تو آپ کیسے ہجرت کریں گے، تو آپ یہاں رہیں، ہم ٹھیک ہے آپ مسلمان ہیں، ہم کافر ہیں، لیکن ہمارے باپ ہیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ لیکن انہیں سکون نہیں تھا، چین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ جو ہجرت کر سکتے ہیں وہ ہجرت کریں تو میں ہجرت کر سکتا ہوں۔ تو اب بعض روایات میں یہ ہے کہ ان کو چارپائی پہ اٹھا کے وہ چلے، بعض روایات میں کہ اونٹ پہ بٹھا کے ان کو باندھ دیا۔ بہرحال یہ ہے کہ ان کو وہ چارپائی پہ لے کے چلے۔ تو جب تنعیم میں پہنچے، تنعیم مکہ شریف کے قریب جہاں آج مسجد عائشہ ہے، جہاں سے مکہ شریف والے یا مکہ شریف میں ٹھہرنے والے احرام کے لیے جاتے ہیں، یہ جگہ تنعیم ہے، یہاں چھوٹی سی آبادی تھی۔ یہاں پہنچے تو ان کی موت واقعہ ہو گئی، وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کو وہیں پہ دفن کیا گیا۔ جب وہ فوت ہونے لگے تو انہوں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال، میں نے تیرے حکم کے مطابق ہجرت کی، اپنے گھر سے نکلا، جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، اب میں مدینہ شریف نہیں پہنچ سکا، تیرے محبوب کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکا، رستے میں اب میری موت کا وقت آ گیا ہے، تو میں جو کر سکتا تھا وہ کیا، اور یہ میں اپنا ہاتھ یوں یعنی تیرے محبوب کا ہاتھ سمجھ کے ان کی بیعت کر رہا ہوں ہجرت پہ۔ پھر ان کی موت واقعہ ہو گئی، وہیں پہ ان کو دفنا دیا گیا۔ کافر جو تھے انہوں نے ان پہ ہنسی مذاق اڑایا کہ لو بھائی چلا بھی تھا، پہنچ بھی نہیں سکا، اور مسلمانوں کو جب اس کی خبر پہنچی تو ان کو افسوس ہوا کہ وہ چلے تھے لیکن آ نہیں سکے۔ اب مسلمانوں میں ایک ڈیفرنس آف اوپینین ہو گیا، اختلاف رائے ہو گیا کہ بعض کہتے وہ ہجرت ہیں چونکہ مہاجر ہیں کیونکہ وہ نیت کر کے چلے تھے، بعض کہتے مہاجر تو تب ہوتے کہ یہاں پہنچ جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو نکلا اپنے گھر سے ہجرت کے ارادے سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر اس کو موت نے پا لی، یعنی رستے میں موت واقع ہوگی، وہ پہنچ نہیں سکے اپنے مقام پہ، تو فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، بے شک ان کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ثابت ہو گیا۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ نیت اور ارادہ، جب انسان کی نیت درست ہوتی ہے اور نیت اور ارادہ ہوتا ہے اور جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ عمل نہیں کر سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک مفسرین کرام نے اس کے ضمن میں بھی، امام ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نویٰ، ہر آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ یعنی ہجرت یعنی کوئی بھی عمل جب وہ نیت اور ارادہ کرتا ہے اور اپنے جو اس کے بس میں وہ کوشش کرتا ہے، تو پھر اگر وہ نہ بھی کر سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ اسی ضمن میں ایک بڑی حدیث، مشہور حدیث پاک ہے، وہ بھی مفسرین کرام نے لکھی ہے، امام ابن کثیر نے بھی اس کو لکھا ہے، وَمِنْهُ الحدیث الثابت فی الصحیحین، صحیحین یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ ایک آدمی تھا، بڑا گناہ گار تھا، اس نے فی الرجل الذی قتل 99 نفسا، اس نے 99 آدمی اس نے قتل کیے تھے، اتنا بڑا وہ ظالم اور گناہ گار تھا۔ پھر اس کے دل میں آیا کہ میں توبہ کروں، تو وہ ایک عالم کے پاس گیا
اس کو کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں کہ میں نے بغیر کسی قصور کے 99 آدمی قتل کیے ہیں۔ تو اس نے کہا بھئی تو اتنے ظلم کر کے اب توبہ کرنے کے لیے آیا یا تیری توبہ نہیں؟ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ ثم اکمل بذالک العابد المئۃ، وہ عابد جس کے پاس وہ یعنی مسئلہ پوچھنے گیا تھا اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو اس طرح سینچری مکمل ہو گئی، 100 آدمی کا قاتل ہو گیا۔ ثم سأل عالما، پھر ایک اور عالم سے اس نے پوچھا حل لہو من توبہ، کیا اس کی توبہ ہو سکتی ہے؟ فقال لہو ومن یحول بینک وبین التوبۃ، اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بڑے سے بڑا گناہ گار بھی اس کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، تو تیرے اور اس توبہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ ثم ارشدہ ان یتحول من بلدہ الی بلد آخر، پھر اس کی رہنمائی کی اس عالم نے کہ وہ اپنا شہر چھوڑ کے کسی دوسرے شہر میں چلے جائے، یعبد اللہ فیہ، وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرے، یعنی وہاں اللہ والے رہتے تھے ان کے پاس چلا جا، وہاں رہ کے تو عبادت کر۔ فلما ارتحل من بلدہ مہاجرا الی البلد الآخر، جب وہ اس نے کوچ کیا، نکلا اپنے شہر سے دوسرے شہر کی طرف، ادرکہ الموت فی اثناء الطریق، رستے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، اب عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ نیک لوگوں کی روح جو ہے حضرت اسرائیل جیسے ہی وہ قبض کرتے ہیں تو ساتھ ان کے رحمت والے فرشتے ہوتے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں، اور برے آدمی کی روح کو ان کے ساتھ عذاب والے فرشتے ہوتے ہیں تو ان کو دے دیتے ہیں۔ اب دونوں طرح کے فرشتے آ گئے، اور فاختصمت فیہ، اس میں جھگڑا کیا۔ رحمت والے فرشتے کرتے ہیں ہم لے کے جائیں گے کہ یہ توبہ کر چکا ہے، اور عذاب والے فرشتے کہتے ہیں 100 آدمیوں کا قاتل ہے، ابھی وہاں پہنچا تو نہیں نا۔ فقال ہؤلاء انہ جاء تائبا، رحمت والے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کر کے آیا۔ وقال ہؤلاء، عذاب والے فرشتوں نے کہا انہ لم یصل بعد، ابھی پہنچا تو نہیں نا بھائی۔ کیا فأمروا ان یقیسوا ما بین الارضین، اب رب ذوالجلال کی طرف سے ایک اور فرشتہ آیا اور کہا کہ تم زمین کو ناپ لو بھائی، کتنا فاصلہ طے کر کے آیا ہے اور کتنا باقی ہے۔ ان یقیسوا ما بین الارضین فإلی ایہما کان اقرب فہو منہما، جس طرف قریب ہو اس طرف کے فرشتے لے جائیں، اگر تھوڑا فیصلہ طے کیا ہے زیادہ رہتا ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں، زیادہ فاصلہ طے کر لیا ہے اور تھوڑا فاصلہ رہتا ہے تو پھر رحمت کے فرشتے لے جائیں، یعنی اگر وہ جو عابد لوگ ہیں جہاں جا رہا تھا ان کی بستی کے قریب ہو گیا تو پھر رحمت کے فرشتے لے جائیں، اور اگر اس سے دور ہے اپنی بستی کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں۔ فَأَمَرَ اللَّهُ هَٰذِهِ أَن تَقْتَرِبَ مِنْ هَٰذِهِ وَهَٰذَا أَن تَبْعُدَ، اب ایک طرف تو فرشتوں کو حکم دیا بھائی زمین کو ناپو، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین، چونکہ وہ بالکل بیچوں بیچ سینٹر میں درمیان میں تھا، دونوں طرف برابر فاصلہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زمین کو حکم ہوا۔ فَأَمَرَ اللَّهُ هَٰذِهِ أَن تَقْتَرِبَ مِنْ هَٰذِهِ، جو تھی نا زمین اس کو کہا تو سکڑ جا تاکہ یہ اس بستی کے قریب ہو جائے، اور دوسری طرف والی زمین اس کو کہا وَهَٰذِهِ أَن تَبْعُدَ، تو تھوڑا سا پھیل جا تاکہ یعنی وہ اس بستی کے قریب ہو جائے۔ فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ إِلَيْهَا بِالشِّبْرٍ، اب وہ زمین کو حکم ہوا وہ سکڑ گئی، آگے والی پیچھے والی کو حکم ہوا وہ پھیل گئی، تو فرمایا کہ وہ اس جس طرف ہجرت کر کے جا رہا تھا ایک بالشت
شبرن برشت، ایک بالشت کے برابر وہ اس کے قریب ہوا، یعنی ادھر والا فاصلہ جو ہے وہ یعنی اپنی بستی کا بڑھ گیا اور ادھر والا کم ہو گیا ایک بالشت کے برابر۔ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، تو رحمت کے فرشتوں نے اس کو لے لیا۔ وفی روایت، ایک روایت میں انہو لما جاءہ الموت، تو دوسری روایت میں ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آیا، ناء بصدرہ الی الارض التی ہاجر الیہا، وہ خود ہی ادھر کی طرف گرا، یعنی جھکا، ناء یا نو جھکنا، اپنے سینے کے ساتھ وہ جھکا اس زمین کی طرف جدھر وہ ہجرت کر کے جا رہا تھا۔ تو اس طرح یعنی جھک کے اس طرف گرنے سے وہ ایک بالشت قریب ہو گیا اس کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو بخش دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ رحمت حق بہانہ می جوید، بہا نمی جوید، بس دونوں ایک جیسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے انسان کے بخشنے کے، بہا نمی جوید یعنی بہت زیادہ نہیں، بہت زیادہ کا مطالبہ نہیں ہے، بس کوئی انسان آئے تو صحیح اس کی بارگاہ میں، اس کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، وہ تو بہانے سے اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے۔ تو نیت اور ارادہ چونکہ ان کا تھا اور انہوں نے ان سے جو ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ جو ہجرت کے نیت سے چل پڑا، تو اب اگر وہ نہیں بھی پہنچ سکا تو پھر بھی چونکہ ارادہ تھا، نیت تھی، اور نیت کے مطابق جو اس سے ہو سکتا تھا وہ اس نے کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، ان کو مہاجر کا ثواب عطا فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔